اسی وجہ سے میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں متقیوں کا ذکر فرمایا، ان کی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اپنے اللہ کے لیے وہ چیز خرچ کرتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھی، اس وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہر ایک بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بدن کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہر کیف ہر ایک بندہ اس کوشش اور اس جستجو کے اندر لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی وجہ سے جس وقت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیار میں معراج کے رات میں پہنچے ہیں، تو میرے آقا نے اپنی عبادتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے، اور میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ اسی وجہ سے میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں متقیوں کا ذکر فرمایا، ان کی صفات بیان فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اپنے اللہ کے لیے وہ چیز خرچ کرتے ہیں۔ اور جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو میرے جنتی لوگ ہیں، جنتی بندے ہیں، وہ خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگ دستی ہوتی ہے، ان کا ہاتھ ٹائٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں مجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس فراوانی ہو، ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہو، خوب مال و دولت ان کے پاس موجود ہو، تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال و دولت کم ہے یا تنگ ہے، یا وہ خرچ کرنے سے زائد کچھ مال ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں
جن کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ اگر کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو اگر وہ نفلی عبادت کر لے تو اس کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ لیکن جو فرائض ہیں جب ہم ان کو ادا کر لیتے ہیں تو وہ ساقط ہو جاتے ہیں، ہمارے سر پر جو ایک ذمہ داری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو اس کا گناہ ملتا ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے کا گناہ، جس طرح روزے نہ رکھنے کا گناہ، جس طریقے سے حج کی قوت اور طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا، حج کو ٹالنا یہ گناہ، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس میں اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہمارے مسلمان خرچ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، اور جب کہیں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایک تو خرچ وہ جو نفل ہوتا ہے، ایک خرچ وہ جو واجب ہوتا ہے، اور ایک خرچ وہ ہے جو فرض ہوتا ہے۔ نفل کے اندر تو ہمارا دل چاہے خرچ کر لے، چاہے جتنا خرچ کر لے، اللہ اس کا عطا فرمانے والا ہے، نہیں خرچ کریں گے تو اس پر کوئی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ لیکن جو صدقہ واجبہ، صدقات واجبہ، یا وہ صدقات جو فرض ہے ذمے کے اوپر ہے، ذمے میں ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرے گا، صدقات واجبہ اور فرض جو صدقہ ہے اگر وہ خرچ نہیں کیا جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے جن لوگوں کو مال عطا کیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کو اس مال کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل اور ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے مالدار بندے میرے ان بندوں پر خرچ کریں جو غریب ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، مقروض ہیں، بلا وجہ جیلوں کے اندر بے قصور پھنسے ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے خرچ کیا جائے، جن کے مکانات بلٹوز ہو گئے ہیں، جن کے مکانات گر گئے ہیں، کوئی آفت ان کے اوپر آ گئی ہے، یہ مسکین ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، اور واقعتاً ان کی حالات بہت کمزور ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو واقعی وہ اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو مالدار بندے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جن کو میں نے مال عطا کیا ہے، وہ اپنے ان بندوں پر وہ میرے ان بندوں پر خرچ کریں جو بیچارے کمزور اور لاچار ہے اور اس کے مستحق۔ اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو اللہ نے مالداروں کو مال عطا فرما دیا کہ تم اپنی مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے جنت پہنچ جائیں۔ غریبوں کو مال نہ دے کے آزما لیا کہ تم صبر کر کے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جاؤ۔ دونوں کو بتا دیا۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ مالدار بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت میں جانے والا بنتا ہے، یا اپنے مال کو صرف اپنی نفسانی خواہشات پر خرچ کر کے جہنم میں جانے والا بنتا ہے۔ یاد رکھیے، جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال انسان کے لیے باعث مصیبت بنتا ہے، اور روایات کے اندر تو یہاں تک پہنچتا ہے اور خبر پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ گندگی اس سے ملی ہوئی ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کی گندگی ہے، جب گندگی مال کے اندر لگی رہے گی اور ساتھ ملی رہے گی تو وہ مال آپ کا حلال نہیں ہو سکتا، اس مال کو آپ کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتے، وہ مال آپ چوری ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ مال آپ ڈکیتی ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ مال آپ آپ کی زمین، پراپرٹی، آپ کے مکان، اور اسی طریقے سے آپ کی جو رقم تجوریوں اور سیف الماریوں میں اور بینکوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں رکھی ہوئی ہے، انہیں کوئی برباد ہونے سے بچانے والا نہیں ہے۔
اگر آپ نے زکوٰۃ نہ نکالی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مال جو ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ مالی شکل میں ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کی تجارت کی شکل میں ہے، بہرحال کسی بھی شکل میں اگر وہ مال موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مال ہمارا محفوظ رہے تو سب سے پہلے اس مال سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2.5% زکوٰۃ جو سالانہ ایک بار نکلتی ہے وہ ہمیں نکالنی ہوگی۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو ہمارا مال محفوظ، اگر ہم نے زکوٰۃ نہ نکالی تو یاد رکھیے ہم چاہے کتنے ہی اس کی حفاظت کرتے رہے وہ محفوظ رہنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، زکوٰۃ نکالنی کن پیسوں میں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، کن کن سامان میں نکالنی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں 4 مال یا 4 چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونا، دوسرا چاندی، تیسرا آپ کے پاس جو رقم کیش موجود ہے، چاہے وہ بینک کے اندر رکھی ہو، آپ کے گھر کے اندر رکھی ہو، آپ کی جیب کے اندر رکھی ہو، آپ کی تجوری کے اندر رکھی ہو، یا آپ نے کہیں دبا کر رکھی ہوئی ہو، بہر صورت ان تینوں۔ چوتھی وہ جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یعنی تجارت کا مال، جس مال سے آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ مال بھی ایسا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنے مال ہوئے؟ 4، سونا چاندی اور نقد مال، نقد کیش، اور چوتھے مال تجارت۔ یہ 4 مال ایسے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جب ان پر سال گزر جائے تو اب ان پر 2.5% ہمیں نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود تھا پچھلے سال، ایک رمضان کو، درمیان سال میں وہ گھٹتا رہا، بڑھتا رہا، گھٹتا رہا، بڑھتا رہا، گھٹتا رہا، بڑھتا رہا۔ اب آپ ایک رمضان کو پھر دوبارہ آپ گزر رہے ہیں، آپ کے پاس 1 لاکھ دوبارہ، یا 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4، 5، 10، 15 لاکھ جتنا ہو گیا ہے۔ اب جتنا مال اس وقت ایک رمضان میں آپ کے پاس موجود ہے ان تمام مال سے آپ 2.5% نکالیں گے۔ اگر 1 لاکھ ہے تو 2500 آپ نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی میں دوبارہ بتاؤں۔ آپ کے پاس ایک تاریخ میں 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، رمضان کی 1 تاریخ کو، عید کے بعد میں 50,000 ہو گیا، بقرعید کو 25,000 ہو گیا، پھر 10,000 ہو گیا، اتفاق وہ 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، درمیان سال پھر گھٹ گیا۔ وہ گھٹنے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تاریخ، ایک رمضان کو جو مال آپ کے پاس موجود تھا تب سے آپ زکوٰۃ کے مال کے مالک بن چکے تھے، نصاب کے مالک بن چکے تھے۔ اب آئندہ جو رمضان میں 1 تاریخ آئے گی، اب دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اب جتنا مال موجود ہوگا اس تمام مال کی 2.5% نکال دی جائے گی، چاہے وہ مال 50,000 ہو، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، 50,000 ہو، 1.5 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ، 20، کتنے بھی کیوں نہ ہو اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ٹھیک؟ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے مال کو دبا کر رکھتے تھے، وہ دبانے کا رواج تھا، دبا کر رکھنے کا رواج تھا، وہاں بینک موجود نہیں تھے، اس وقت لوگ دبا کر مال رکھتے تھے۔ تو قرآن نے اسی وقت کے، اسی دور کے، اسی زمانے کے اعتبار سے آیت نازل فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اپنی سونا اور چاندی کو دبا کر رکھتے ہیں، والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور غریبوں کے اوپر اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسی خوشخبری؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے اس مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، اور جب بالکل وہ تپ کر سرخ ہو جائے گا اور بالکل سرخ ہو کر کے وہ زرد ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہاری پیشانی کے اوپر داغا جائے گا، لگایا جائے گا، تمہارے پہلوؤں پر داغا جائے گا، لگایا جائے گا، اور تمہاری پیٹھ پر داغا جائے گا، لگایا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے۔ اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا، دبایا ہوا تھا، بینکوں کے اندر رکھا ہوا تھا، اپنی گھر کی تجوریوں کے اندر رکھا ہوا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اپنے جمع شدہ مال کا مزہ۔ کب ہے یہ؟
ہم اور آپ کو اللہ نے مال دیا، ہم 2.5% جو غریبوں کا حصہ ہمارے مال کے اندر ہے ہم وہ حصہ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ انجام ہوگا تمہارے مال کی جمع کرنے کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال موجود ہے تو ہم غریبوں کا حق نکالیں۔ ہمارے پاس زیورات موجود ہیں، ہم صحیح طریقے سے سنار کے پاس جا کر دیکھیں اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ ہمارے پاس چاندی موجود ہے، ہم سنار سے معلوم کریں کیا قیمت بنتی ہے۔ ہمارے پاس کیش موجود ہے، اس کو اکٹھا کریں۔ زیورات موجود ہیں، اس کی مالیت اکٹھی کریں۔ آپ کے پاس وہ مال موجود ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے دکانوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اسٹور کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کا جتنا اسٹاک رکھا ہوا ہے آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس تمام کو آپ اکٹھا کریں۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کو نکال دیں، چاہے وہ کسی دکاندار کا قرض ہو، آپ کے رشتہ دار کا قرض ہو، آپ کے بھائی کا قرض ہو، کسی کا بھی قرض ہو، وہ قرض نکال کر کے پھر آپ اس میں 2.5% نکالیں اور اپنے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور دینا کس کو ہے؟ یہ جو آتے ہیں نا گاڑیوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے نام پہ دیتے اور ان کے قوالیاں لگی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا الفاظ ان کے ہوتے ہیں، انہیں دینا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، انہیں دینا ہے؟ انہیں دیتے ہیں عام طور سے لوگ، انہیں وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ گھر کی مستورات اتنا اہتمام کرتی ہیں اس چیز کا کہ جو جتنا اچھے انداز میں ایکٹنگ کرنے والا سامنے سے گزرے گا اس کو اتنا اچھا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا مال ایسے ادا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مال نکال کر رکھیے، پوری صحیح طریقے سے اس کی کاؤنٹنگ کیجئے، کاؤنٹ کر کے نکالیے اور نکالنے کے بعد مستحقین کو پہنچائیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو دیکھیے، ماں باپ کو تو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ، لیکن بھائی کو دیکھیے، اپنی بہنوں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بھائی غریب ہے، اس کے پاس عید کی تیاری کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سحری کے لیے پیسے نہیں ہیں، افطاری کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ اپنے زکوٰۃ کا مال دوسرے لوگوں کو پہنچا رہا ہے جس کا اس سے تعلق ہے۔ پہلے اپنے بھائی کو دیکھیے، اس کی بہن پریشان حال ہے، اس کی زندگی بہت بوجھل اور بہت پریشانی کے حال میں گزر رہی ہے، لیکن یہ آدمی اپنی بہن کی طرف کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، اپنی بہنوں کو دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو دے کر کے جو مال بچے پھر دوسری جگہ دینا ہے۔ ساتھ میں آپ مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن اگر کوئی مدرسے والا آپ سے تعمیری کام کے لیے پیسے مانگتا ہے تو آپ زکوٰۃ کا مال نہ دیجیے۔ زکوٰۃ کا مال تعمیر میں نہیں لگ سکتا، یاد رکھنا اس چیز کو، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ زکوٰۃ کا مال نہ تعمیر میں نہیں لگ سکتا، نہ مدرسے کی نہ کسی اور چیز کی۔ زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف خرچ کیا جا سکتا ہے غریبوں کے اوپر، کسی تعمیر میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا۔ جس مدرسے کے اندر وہ بچے ہیں جو واقعی یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں اور واقعی ان کو ضرورت ہے، آپ وہاں دیجیے۔ ہر مدرسے کو مت دیجیے، پہلے تحقیق کر لیجیے۔ اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے اپنے امام سے کہیے، اپنے عالم سے کہیے، جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے کہیے کہ ہمیں کہاں دینا چاہیے، وہاں دیجیے۔ ہر ایک مدرسے، اور خاص طور سے یاد رکھیے جس مدرسے کی ہم نے تائید کر دی آپ کو وہاں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مدرسہ 100% وہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ وہاں زکوٰۃ کا مال دیں۔ جس کی ہم نے تائید نہیں کی، آپ کا دل چاہتا ہے اس کو دی جائے تو دے دیجیے، نہیں دل چاہتا نہ دیجیے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ مسئلے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر نکالیے، اپنے مال کو صحیح طرح دیکھیے۔ خاص طور سے جو ہماری اہلیاؤں کے پاس، ہماری بیویوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، ان زیورات کو دیکھیے کتنے ہیں، ان میں زکوٰۃ نکلوائیے۔ عام طور سے بیویاں زکوٰۃ نہیں دیتی۔ جو ہماری ماؤں کے پاس زکوٰۃ زیورات ہوتا ہے وہ بہت کنجوسی کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، نہ بتاتی کسی کو۔ اس کا خیال رکھیے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے کی اور نکلوانے کی کوشش کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔